ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان المبارک میں دو روحانی تحفے عطا فرمائے ہیں۔ دن کے وقت روزہ، رات کے وقت تراویح۔ اس مبارک مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن خناس کھلے رہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے روزوں اور تراویح کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تراویح کے متعلق لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، چھوڑے جی کون 20 پڑھے، 8 پڑھیں۔ روایتوں میں آتا ہے 8 تراویح کا ذکر۔ جب بندہ 8 پہ آتا ہے پھر اور ترقی ہوتی ہے۔ تہجد تراویح ایک ہی چیز ہے، رات کو تراویح چھوڑو، صبح تہجد کے 2 یا 4 نفل پڑھ لو، سمجھو تمہاری تراویح ہو گئی۔ مزید ترقی کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب جی تراویح اور وتر ایک ہی چیز ہے، اور وتر ایک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ عشاء کے بعد 1 رکعت پڑھو، اپنے گھر کو جاؤ موجیں کرو۔ اور انسان فطرتی طور پر سہولت پسند ہے، وہ ایسی چیزوں کو بہت جلد قبول کرنے کے لیے بھاگتا ہے۔ حالانکہ جتنے زیادہ اللہ جل شانہ کے سامنے سجدے کیے جائیں، اللہ اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کی جائے، جنت کے اندر اتنے ہی اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رمضان شریف میں 20 تراویح پڑھنے کا تھا۔ اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے ایک مختصر سی گفتگو کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اور مسند عبد بن حمید کی روایت میں اتنا اضافہ ہے وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 حدیث نمبر 7692 پر موجود ہے، اور مسند عبد بن حمید میں جلد اول حدیث نمبر 653 پر موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رمضان المبارک میں 20 تراویح پڑھنے کا اور 3 وتر پڑھنے کا تھا۔ الحمدللہ احناف بھی رمضان میں 20 تراویح پڑھتے ہیں اور 3 وتر پڑھتے ہیں۔ اس روایت کے راوی جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں، ان کا مختصر سا حال آپ سن لیجئے۔ پہلے راوی امام ابوبکر بن ابی شیبہ ثقہ ہیں، دوسرے راوی امام یزید بن ہارون، وہ بھی بالاتفاق ثقہ ہیں، تیسرے راوی ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ الواسطی، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور اگلے راوی امام حکم، وہ بھی ثقہ صدوق ہیں، اور امام مقسم وہ بھی صالح الحدیث لا بأس بہ ہیں، اور آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلاصہ یہ نکلا اس روایت کے تمام راوی قابل اعتماد ہیں، ثقہ ہیں، صدوق ہیں، سوائے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کے۔ اس پر انشاءاللہ آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے۔ اب اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے رمضان المبارک میں 20 تراویح پڑھی جائیں اور 3 وتر پڑھے جائیں۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ایک راوی ہے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان، اس پر جرح کی جاتی ہے۔ اس پر جرح کا جواب دینے سے پہلے معزز سامعین میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات عرض کروں گا، وہ بات خاص طور پر احناف سنیں۔ کسی بھی حدیث کی
صحت اور ضعف کو جاننے کے لیے معیار صرف سند کا صحیح یا ضعیف ہونا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے ایک حدیث کی سند ضعیف ہے لہذا متن بھی ضعیف، سند صحیح ہے متن بھی صحیح، نہ یہ بات نہیں ہے۔ اسی کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ صحت سند صحت متن کو مستلزم نہیں۔ کیا مطلب؟ ضروری نہیں کہ اگر ایک روایت کی سند صحیح ہو اس کا متن بھی صحیح ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک روایت کی سند ضعیف ہو اس کا متن بھی ضعیف ہو، بلکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے اس روایت کی مذکورہ سند ضعیف ہوتی ہے لیکن وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ کیوں؟ اجماع امت سے اس کی تائید ہو جاتی ہے، دوسری صحیح روایت سے اس کی تائید ہو جاتی ہے، اس لیے صرف سند کو دیکھ کر فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو دیکھتے ہیں، راویوں پر جرح شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں راوی ضعیف ہے لہذا حدیث ضعیف ہے۔ نہ بھائی، صرف صحت سند کو دیکھنے سے حدیث کی صحت اور ضعف کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی حدیث کی سند موجود ہے لیکن کمزور ہے اور اس روایت کے متن پر امت کا اجماع ہے یا امت نے تلقی بالقبول اس کو عطا کیا ہے، امت کا تلقی بالقبول حاصل ہے، یا جمہور علماء نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے، تو وہ روایت بھی صحیح سمجھی جائے گی۔ یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف احناف بات نہیں کرتے بلکہ یہ محدثین کرام کا اصول ہے۔ ہم آپ کے سامنے چند عبارات پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سنیے، حضرت امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد روی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باسناد لا یصح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدینار 24 قیراطا۔ حضرت امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار 24 قیراط کا ہوتا ہے۔ آگے علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ، یہ حدیث وَإِن لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ، اس کی سند تو صحیح نہیں ہے، فَفِي قَوْلِ جَمَاعَةٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ بِهِ، لیکن علماء کی جماعت کا اس کے مطابق فتویٰ دینا، اور وَإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى مَعْنَاهُ، اور لوگوں کا اس روایت کے مفہوم پر اجماع کرنا، ما یغنی عن الاسنادی، اس روایت کی سند سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ التمہید لابن عبد البر جلد 20 صفحہ نمبر 145۔ اب علامہ ابن عبد البر کے قول سے کیا معلوم ہوا؟ ایک روایت ہے اس کی سند کمزور ہے لیکن اس روایت کے معنی مفہوم پر امت کا اجماع ہو تو وہ روایت بھی صحیح سمجھی جاتی ہے، بلکہ علامہ ابن عبد البر تو فرماتے ہیں وہاں پر سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جناب غیر مقلدین بھائیو، ہم بھی تمہیں یہی کہتے ہیں، حضرت ابن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایات پر چونکہ امت کا اجماع ہے لہذا سند کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ ابو شیبہ کے بارے میں دفتر کھول کر نہ بیٹھیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امت کے اجماع کی طاقت نے ان روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے، اس لیے جو احناف اپنے بھول پن کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس کو تائید حاصل ہے، حدیث صحیح ہے، اس کو ضعیف کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ امت کا اجماع اس کو مضبوط کر رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ سنیے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، 852 ہجری میں ان کا انتقال ہے، وہ فرماتے ہیں من جملۃ صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا ان يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فانه يعمل ويجب العمل به۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کو قبولیت کی جو شرائط ہیں، حدیث کی قبولیت کی جو شرائط ہیں، جو صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت وہ بھی ہے جس کی طرف ہمارے استاد نے توجہ نہیں فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ علماء کا کسی حدیث کے مدلول پر عمل کرنے میں متفق ہو جانا۔ ایک حدیث ہے
اس کے متن اس کے مفہوم پر علماء متفق ہو جاتے ہیں اس پر عمل کرنے میں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور تواتراً اس پر عمل چل رہا ہو، فَإِنَّهُ يُعْمَلُ، اس روایت پر عمل کیا جائے گا، وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، اور بلکہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، یہ ثابت ہے۔ یہ النکت علی ابن الصلاح جلد اول صفحہ نمبر 494۔ اب علامہ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے کیا معلوم ہوا؟ ایک روایت کے مفہوم پر علماء کا عمل ہو، علماء کا اتفاق ہو، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روایت صحیح ہے، چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایات پر علماء کا عمل ہے، اس کے مطابق علماء کا فتویٰ ہے، لہذا وہ روایتیں بھی صحیح ہیں۔ علماء کن کن کا فتویٰ عمل ہے وہ انشاءاللہ آگے پیش کریں گے۔ تیسرا والا سنیے، علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 902 ہجری، وہ فرماتے ہیں وَقَذَا إِذَا تَلَقَّتِ الْأُمَّةُ الضَّعِيفَ بِالْقُبُولِ يُؤْمَلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وہ فرماتے ہیں اور اسی طرح جب کسی ضعیف سند والی روایت کو امت کی تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو صحیح روایت کی طرح اس پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ آگے پتہ کیا فرماتے ہیں، حتیٰ انہو ینزل یا ینزل منزلۃ المتواتر فی انہ ینسخ المقطوع بہ، یہاں تک کہ وہ متواتر کے درجہ میں اترتی ہے اس بارے میں کہ بے شک وہ قطعی روایت کو بھی منسوخ کر سکتی ہے، قطعی دلیل کو بھی منسوخ کر دیتی ہے۔ ایک روایت کی سند ضعیف ہے لیکن امت کا اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، وہ فرماتے ہیں ایسی روایت اتنی مضبوط ہے کہ یہ قطعی دلیل کو بھی منسوخ کر سکتی ہے۔ پھر آگے انہوں نے اس کی مثال بھی دی ہے، وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وہ فرماتے ہیں اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا وصیت لوارث حدیث کے بارے میں، انه لا يثبت اهل الحدیث، کہ اس کو محدثین صحیح ثابت نہیں مانتے، وَلَكِنَّ الْعَامَّةَ، لیکن عام لوگوں نے تلقته بالقبول، امت کا اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، وعملوا به، اور اس پر عمل کیا ہے، حتی جعلوه ناسخا لآیا الوصیہ، وہ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے اس روایت کو وصیت والی آیت کے لیے ناسخ قرار دیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی طاقت ہے اس روایت کی جس کے متن جس کے مفہوم کو امت کا تلقی بالقبول حاصل ہو جائے۔ تو اس طرح ان روایتوں کو بھی امت کا تلقی بالقبول حاصل ہے، امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، لہذا یہ روایتیں بھی معتبر ہیں، صحیح ہیں، مستند ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ علامہ سخاوی کا حوالہ فتح المغیث جلد اول صفحہ نمبر 305۔ یہ تین قول آپ کے سامنے پیش کر دیے، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان تینوں اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کسی روایت کے مفہوم پر امت کا اجماع ہو، اس کے مطابق علماء کا فتویٰ ہو، امت کا تلقی بالقبول حاصل ہو تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، بلکہ وہ قطعی روایت کو بھی منسوخ کر سکتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ان روایتوں پر حضرت ابن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر امت کا اجماع ہے، بلکہ قرن اول کے ہیرے صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور آپ کو پتہ ہے پوری امت میں سے سب سے مضبوط اجماع صحابہ کا تصور کیا جاتا ہے۔ لو جی اس پر بھی حوالہ سنیے، غیر مقلدین کو انشاءاللہ انکار نہیں ہوگا۔ حوالہ ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے بات سنیے، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ، پس بے شک یہ بات ثابت ہے، ان ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان یقوم بالناس 20 رکعہ فی قیام رمضان، فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھاتے تھے قیام رمضان میں، اور فرماتے وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، اور 3 وتر پڑھاتے تھے، فَرَآ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ، اور اسی لیے اکثر علماء نے اسی کو سنت قرار دیا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَلَمْ يُنْكِرُهُ مُنْكِرٌ، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ عمل انصار و مہاجرین کی موجودگی میں کیا، اور اگر یہ غلط ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو انکار کرتا، کوئی نہ کوئی تو روکتا، کوئی نہ کوئی تو ان کو منع کرتا کہ آپ یہ کام نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 8 پڑھتے ہیں، آپ 20 پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں انصار و مہاجرین میں سے کسی نے ولم ینکرہ منکر، کسی نے انکار نہیں کیا۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250۔
علامہ ابن تیمیہ کے قول سے کیا معلوم ہوا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ لوگوں یعنی صحابہ کو 20 تراویح پڑھاتے تھے، 3 وتر پڑھاتے تھے، اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے، اور انصار و مہاجرین نے اس حضرت ابی بن کعب کے عمل کو قبول کیا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو پیچھے ہم نے کیا بتلایا تھا؟ امت کا کسی روایت پر اجماع ہو جائے وہ روایت صحیح تصور ہوتی ہے، اور اس روایت تو امت کے سب سے اعلیٰ درجے یعنی صحابہ کا اجماع ہے، لہذا ابن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایات بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری بات ہم نے کیا کہی تھی؟ جیسے علامہ ابن حجر نے فرمایا علماء متفق ہو جائیں روایت کے مدلول پر عمل کرنے میں، اور علامہ ابن عبد البر نے فرمایا تھا علماء اس کے مطابق فتویٰ دے دیں تو وہ روایت بھی اتنی صحیح ہوتی ہے نا کہ اس کی سند کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے احناف کرام آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ابو شیبہ کا دفاع کرنے کی، آپ کی حدیث کے متن پر پوری امت متفق ہے۔ اور 20 تراویح پتہ کتنے بڑے بڑے لوگ پڑھتے تھے؟ حضرت ابن ابی ملیکہ 20 تراویح پڑھتے تھے، حضرت شتیب بن شکل 20 تراویح پڑھتے تھے، سوید بن غفل رحمہ اللہ 20 تراویح پڑھتے تھے، ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ 20 تراویح پڑھتے تھے، امام عطا فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو 20 تراویح پڑھتے پایا، علی بن ربیعہ 20 تراویح پڑھتے تھے، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 تراویح پڑھتے تھے، مسند شامین طبرانی میں حضرت سعید بن جبیر کا حوالہ موجود ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بھی 20 تراویح پڑھتے تھے، سعید بن ابو الحسن بھی 20 تراویح پڑھتے تھے، اور مروان العبدی بھی 20 تراویح پڑھتے تھے۔ یہ تینوں حوالے عبد الرحمن، سعید اور مروان عبدی کا فضائل رمضان ابن ابی دنیا جلد اول صفحہ نمبر 80 پر موجود ہے۔ ان کے علاوہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 20 تراویح پڑھتے تھے، حضرت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 20 تراویح پڑھتے تھے، سفیان ثوری ابن مبارک شافعی، یہ آپ کو جامع ترمذی میں لکھا ہوا ملے گا۔ علماء دین پر ابن مبارک کا مناظرہ پیش کرنے والوں، یہاں تمہیں ابن مبارک کی عقل عمل نظر نہیں آتا؟ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 20 تراویح پڑھتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 20 تراویح پڑھتے تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 تراویح کے قائل تھے۔ علامہ ابن بطال، امام نووی، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی میں لکھا ہے، اور امام داود ظاہری جیسا بندہ وہ بھی 20 تراویح پڑھتے تھے۔ یہ تو چند علماء کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان گنت لوگ 1400 سال سے امت 20 تراویح پڑھتی آ رہی ہے۔ یہ تو غیر مقلدین نے پھڈا کھڑا کیا انگریز کے کہنے پر امت کو تقسیم کرنے کے لیے۔ اب پتہ چل گیا صحابہ کا اجماع 20 تراویح پر، اور علماء کا فتویٰ، علماء کا عمل 20 تراویح پر، لہذا وہ روایتیں بالکل صحیح ہیں، مضبوط ہیں، مستند ہیں، قابل عمل ہیں، اور ان روایتوں کے مطابق ہی عمل کیا جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان المبارک میں مکمل تراویح پورے خشوع و خضوع اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے شریر لوگوں کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔